اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں سرفراز احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہسٹری آف ماڈرن سائیکالوجی کے سلسلے کا اگلا ہمارا ٹاپک رومانٹسزم اور ایگزسٹنشلزم ہے۔ یہ فلاسفیز، اس میں کس کس کے کنٹریبیوشنز رہے، اس میں کیا کیا تھیریز ان کی رہیں، اور یہ کیا چیز ہے، اس بارے میں اس لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور اسے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ اس فلاسفیز کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، تو ہوبس، بیکن، ڈسکارٹیز اور نیوٹن جو تھے، ان لوگوں کے جو کارہائے نمایاں تھے یا جو ان کے کارنامے تھے، انہوں نے مغربی فلسفے کے اندر ایک ایسے دور کا آغاز کیا جسے انلائٹمنٹ یعنی روشن خیالی کہا جاتا ہے۔ انلائٹمنٹ کی جو خصوصیت تھی بیسیکلی، وہ اس کو کریکٹرائزڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیجیس ڈاگماز تھے، یعنی جو مذہبی عقیدے تھے اور غیر عقلی عقیدے تھے، ان کی طرف تھا، اور اس کے علاوہ جو روایتی اتھارٹیز تھیں ان کی جو دوسری شکلیں تھیں، یعنی جو ڈاگماز جن کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی، ان کی طرف تھیں۔ تو بڑے پیمانے پر امید تھی کہ کائنات پر حکمرانی کرنے والے اصولوں کو دریافت کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کی بہتری پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ انلائٹمنٹ کے انڈر جو تھا وہ تجربہ پرستی، یعنی جس کو ایکسپیریمنٹزم کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو سنسنی خیزی یعنی جو سینسیشنلزم ہے، اور اس کے علاوہ ریشنلزم ہے۔ ریشنلزم بیسیکلی عقلیت پسند فلسفہ تھا۔ تو ان کے جو فلاسفر تھے، ان فلسفوں نے انسانوں کو پیچیدہ مشینوں، تجربات کی مصنوعات یا اعلیٰ اور جو ایبسٹریکٹ پرنسپلز یعنی تجریدی جو اصولوں کے مطابق کام کرنے والی انتہائی عقلی مخلوق کے طور پر پیش کیا۔ عقلی مخلوق یعنی جو عقل سے کام کرنے والے ریشنل اس کے طور پر کام جو ہے پیش کیا۔ تو کچھ لوگوں کی رائے میں ان تمام جو فلاسفیز تھی، انہوں نے اپنے تجزیوں سے، انالیسس سے ایک اہم چیز جو تھی اس کو چھوڑ دیا، یعنی انسانوں کا جو ارریشنل اسپیکٹ تھا، یعنی غیر معقول یا غیر عقلی جو پہلو تھا، تو وہ فلاسفی جو انسانی ارریشنلٹی یعنی اس کی غیر معقولیت کی امپورٹنس پہ زور دیتی ہے، اس کی اہمیت پہ زور دیتی ہے، انہیں رومانٹسزم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو رومانٹسزم ہے، یہ رومانیت نے اندرونی اور جو پرسنل ایکسپیرینسز تھے ان پر زور دیا، یعنی جو اپنے انر اور پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان پر زور دیا، اور سائنس اور فلاسفی دونوں پر اس نے عدم اعتماد کیا۔ انہوں نے انسان کو تجربے کی مصنوعات، مشینوں یا مکمل طور پر ریشنل کریچر یا ریشنل جو مخلوق تھی وہ قرار دیا۔ جی، روسو کو عام طور پر جدید جو رومانیت کا فادر سمجھا جاتا ہے، باپ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان آزاد اور اچھے پیدا ہوتے ہیں لیکن جلد ہی معاشرے سے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی گزارنے اور یقین کرنے کے لیے رہنما کے طور پر جو ہارٹ ہے اس کے فطری جذبوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو اس کے نیچرل پلسز ہوتی ہیں۔ تو روسو کا خیال تھا کہ انسانوں کی جو انفرادی مرضی اور جو عمومی مرضی ہے دونوں ہوتی ہیں، اور حکومت کے کام کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی انفرادی مرضی سے انکار کرنا چاہیے۔ تعلیم کو بچے کے لیے فطری تجسس کو مد نظر رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بچے کو کہ ایک مٹی کی گانٹھ کی طرح ہم خود اس کو مولڈ کر سکیں۔ تو بچے کی جو نیچرل کیوروسٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اسے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کے اندر نہیں ڈھالنا چاہیے۔ گوئٹے ایک سائنسدان تھا، شاعر تھا اور فلاسفر تھا۔ اس نے زندگی کو متضاد قوتوں جیسے اچھائی اور برائی، محبت اور نفرت کے درمیان انتخاب پر وہ مشتمل سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بہترین زندگی وہ ہے جو جذبے کے ساتھ گزاری جائے، اور اس کا نتیجہ خود کو وسعت دینا ہے۔ اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو ہمارے کہ جو فزیکل سائنس ہے یعنی طبی علوم ہے، اگرچہ ہماری جو فزیکل ورلڈ کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے میں کارآمد ہے، لیکن لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کی اہمیت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے۔ یعنی
جو ہمارے فزیکل نالج ہے بیسیکلی، وہ ہمارے جو افراد ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کی جو اہمیت ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو یہیں سے ایک کانسیپٹ جو تھا وہ اس سے علیحدگی کا بنا، جو سائیکالوجی کا دوسری فلاسفیز کی طرف آگے بڑھا۔ جی، روشن خیالی کا جو یہ فلاسفی تھی اس کے خلاف ایک اور جو تھا وہ ریئیکشن سامنے آیا، اور وہ تھا بیسیکلی فلاسفی آف ایگزسٹنشلزم، یعنی جو وجودیت پسند نے زندگی میں معنی کو، جو میننگز آف لائف ہے ان کو انتخاب کی آزادی جو تھی اس کے حوالے سے، یعنی فریڈم آف چوائس، اس کے علاوہ سبجیکٹیو ایکسپیرینسز جو تھے، یعنی جو انسان کے جو موضوعی جو تجربات ہے جو انسان زندگی میں دیکھتا ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، ذاتی ذمہ داری اور فرد کی انفرادیت پر زور دیا۔ اس میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے سورن کیرکیگارڈ کا، کو عام طور پر پہلا جدید وجودی فلاسفر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو عقلیت پسند فلاسفی ہے، سائنس اور جو منظم چرچز ہیں، آرگنائز جو چرچ ہیں بیسیکلی، وہ لوگوں کو خدا کے ساتھ گہرا ذاتی تعلق رکھنے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو منطق جو ہے، یعنی لاجک جو ہے، اور جو حقائق ہوتے ہیں ان کا ایسے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد صرف ایمان پر ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ کسی کے ایمان پر خدا کو قبول کرنے سے خدا کسی کے جو نفسی تجربے میں ایک زندہ جذباتی حقیقت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو، ان کے مطابق تو خدا تھا، تو خدا کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر یقین لاتے ہیں، تو خدا جو ہے ان کے لیے ایک زندہ، ایک ایموشنل ریئلٹی جو ہے، ان کے جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان میں اس کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کے لیے جو واحد سچائی وہ سبجیکٹیو ٹروتھ ہے، یعنی موضوعی سچائی ہے، یعنی سچائی جو ذاتی عقیدے کے طور پر موجود ہو، جو ہم خود زندگی سے سیکھیں، جو خود زندگی سے حاصل کریں، وہ بیسیکلی اصل سچائی ہے۔ یعنی سچائی جو ذاتی عقیدے کے طور پر موجود ہے، اس کے علاوہ خدا کی حقیقت کو قبول کرنے سے متعدد جو ہمارے ریشنل جو پیراڈاکسز ہیں، یعنی اس کو ہم منطقی تضادات کہتے ہیں، ریشنل تضادات ہیں، وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کا ریشنلی طور پر ان کو ہم حل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے وجود کو عقلی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، یہ صرف ایمان پر لیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ ہم بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہم اس کو عقلی دلائل سے بھی قرآن پاک میں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ تھا، لیکن ان کے مطابق یہی تھا کہ ان کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس صرف اس کا تقاضا کیا ہے، وہ ایمان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو یہی ان کا بھی یہی تھا بیسیکلی، اور کسی کو خدا کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جانا چاہیے، اس کے جو کلام ہے، یعنی انہوں نے بائبل کا جو ذکر کیا اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کوئی محبت کا خط پڑھتا ہے۔ یعنی اس میں زیادہ تر ان کا جو پہلو تھا وہ ریلیجیس پہلو تھا، انہوں نے ریلیجیس اس پہ زور دیا، ذاتی تجربات کی بات کی سورن کیرکیگارڈ نے۔ اس کے بعد نام آتا ہے نیشے کا، نیشے جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے نیتشے بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سی جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ غیر معقول ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق جو بنیادی انسانی مقصد ہے وہ طاقت کی خواہش ہے، جو اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے جو احساس کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی جو وہ محسوس کرتا ہے تو اس کے مطابق کام کرتا ہے، اپنی ول کے مطابق کام کرتا ہے۔ غیر معقول جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ایک شخص کو نئے ایکسپیرینسز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح ایک شخص کی جو حیثیت سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایبلٹیز پیدا کرتا ہے۔ تو ان کے مطابق جو سائنس ہے وہ مذہب اور ریشنلٹی اور ایکسپیریمنٹزم جو ہے وہ غیر معقولیت کو روکتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ارریشنلٹی کو روکتی ہیں، اس طرح انسانی جو ترقی کو بھی یہ روکتی ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا، ان کا خیال تھا کہ جو عقلی فلاسفی ہے، جو ریشنل فلاسفی ہے، اور سائنس نے ڈائونیسین پہلو کی جو قیمت پر انسانی فطرت کے اپولینین یا عقلی پہلو پر زور دیا ہے۔ ان کا خیال تھا
کہ انسانی فطرت کے دونوں پہلوؤں کو معقول اظہار دینا بہترین ہے، یعنی دونوں طرح سے ان کا ہونا چاہیے۔ اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ سائنس اور فلسفی جو تھے لوگوں کے لیے مذہبی جو ڈوگماز تھے یا ان کے اندر توہم پرستی کو زندگی گزارنے کے لیے رہنما کے طور پر قبول کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ یعنی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ مذہبی جو ڈوگماز ہیں ان کو زندگی کے لیے رہنما نہ بنا سکیں، اور ایک متبادل کے طور پر نیشے نے انفرادی طور پر طے شدہ جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو بیلیفز ہوتے ہیں، وہ سجیسٹ کیے تھے۔ انہوں نے اچھی یا بری، مطلوبہ یا ناپسندیدہ چیزوں کے لیے معلومات کا واحد ذریعہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ وہ فرد ہے، فرد ہی انسان کا اچھی اور بری کا بتاتا ہے، وہ کہتا ہے۔ تو ان کے مطابق کوئی بھی جو چیز جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، لیکن جو انسان ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو انڈیویجول پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، وہی چیزوں کو ان کے لیے اہمیت دیتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے، سملیرٹی پائی جاتی ہے نیشے کی جو پرسپیکٹیوزم تھا اور جو کنٹمپریری پوسٹ ماڈرنزم تھا اس کے درمیان۔ تو نیشے نے ان دونوں کے درمیان اپنے یعنی اوپینینز کے درمیان اور جو کنوکشنز ہوتی ہیں ان کے درمیان فرق بیان کیا۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی لائف میں، ایک رائے ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان اس نے فرق کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جو اوپینینز ہوتے ہیں یعنی جو رائے ہوتی ہے بیسیکلی یہ ٹینٹیٹیو بیلیفز ہوتے ہیں، ایسے عقائد ہوتے ہیں جو چینج ہو سکتے ہیں اور جن کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے نئی انفارمیشن کی مطابق، اور جو کنوکشنز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بیلیفز ہوتے ہیں، بیلیفز، تھاٹس جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کچھ ایبسلیوٹ ٹروتھ کو، جو سچائی ہوتی ہے اس کو، اور یہ امیوٹیبل ہوتے ہیں اور ڈینجرس ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے بیسیکلی جو عقائد ہیں یہ کنوکشنز ہیں۔ نیچے نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جن کے اندر کارج ہوتی ہے اپنی ویلیوز کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنی ویلیوز کے مطابق رہنے کی، اور جو کہ ان کے جو کنونشنل مورالٹی ہوتی ہے اس سے کہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو اس نے وہ اپنی لائف یعنی ایز اے سپر مین یعنی ہائر مین کے طور پر گزارتے ہیں۔ یعنی وہ بیسیکلی جو روایتی اخلاقیات ہوتی ہیں ان سے پرے ہوتے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں، ان سے اٹھ کر جو ہے اور اپنی زندگی گزارنے کی وہ ہمت رکھتے ہیں۔ جو سپر مین ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اپنی زندگی کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں اور مسلسل کچھ اور بننے کے عمل میں رہتے ہیں جو وہ تھے اس سے، یعنی کچھ اور اپنی زندگی میں علیحدگی حاصل کرتے ہیں، انفرادیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو رومانٹسزم کا اور ایگزسٹنشلزم کا جو انفلوئنس تھا ماڈرن سائیکالوجی کے اندر، وہ ہم سائیکو انالیسس کے اندر دیکھتے ہیں، ہیومنسٹک سائیکالوجی کے اندر دیکھتے ہیں، اور پوسٹ ماڈرنزم کے اندر بھی ان کی جو ہے ہم جھلک دیکھ سکتے ہیں، جو کہ مختلف جو ہمارے فلاسفرز تھے جیسے سورن کیرکیگارڈ تھے، جیسے نیشے تھے، انہوں نے جو رومانٹسزم کے حوالے سے بات کی، جو ایگزسٹنشلزم کے حوالے سے بات کی، تو اس کی ہم جو ہے وہ جھلک ان تھیریز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ اس کی فلسفی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید اگر کسی بھی قسم کی کیوری ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، کومنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا کویسچن لکھیں یا مجھے واٹس ایپ کریں میرے نمبر پہ، تو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی کیوری کا جو ہے آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔